اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، اپنے اللہ کے حکموں کو جھٹلا دیا، اور جس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، بتاؤ تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور بندہ اس کو ادا نہ کرے تو یہ کیسا اللہ کو ماننا ہے؟ کیسے اللہ کی ماننی ہے؟ کیسے اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، یہ اللہ کا حکم ماننا ہوا؟ یہ اللہ کا حکم توڑنا ہوا؟ ہاں، جب اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں تو میرے بھائی پڑھنی تو پڑیں گی ہی، نمازوں کو ادا کرنا تو پڑے گا ہی، اور وہی شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ ہاں، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اچھی طریقے سے، محبت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ رکوع بھی اچھے طریقے سے اطمینان سے کرنا ہے اور سجدہ بھی اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اپنے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اپنے اللہ کی بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے حکموں پر نہیں چل رہے، اللہ کی نمازیں ادا نہیں کر رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم ایسی پرابلمز میں پھنسے رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، جب اللہ کے حکم کو توڑو گے، اللہ کے حکموں کو جھٹلاؤ گے، اللہ کے حکم کے خلاف چلو گے، تو تمہیں زندگی میں کہاں اطمینان آگا؟ تو تمہارے کام کون بنا گا؟ جب تم اللہ کے حکموں کو توڑو گے تو تمہاری کمائیوں میں کہاں سے برکت ہوں گی؟ کہاں سے تمہارے گھر میں خیر ہوگی؟ ہاں، اگر تم اللہ کے حکموں کو توڑو گے، تم سے مراد تم ہی نہیں، برا نہ ماننا، میں بھی، ہم سب، یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں ہر ایمان والے کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں گے تو ہمارے گھروں میں خیر کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگی میں سکون کہاں سے ہوگا؟ بتاؤ، ہمارے دلوں کو جو اطمینان ہوگا یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ جو کھانا پینا کرتے ہیں یہ ہمارے شریر کی غذا ہے، اس سے صرف ہم اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، اپنے شریر کو طاقتور کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو، اگر اپنی روح کو طاقتور کرنا ہے، اگر اپنی روح کو قوی کرنا ہے، ہاں، تو اسے اللہ کا ذکر چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا پڑے گا، اللہ کی نمازوں کو ادا کرنی پڑیں گی، اور اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ہاں، اللہ کی یاد میں رہنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی۔ روح کی غذا جب پوری ہوگی، روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہی ہے۔ ہاں، اللہ کو یاد کرو گے، آخرت کی فکر کرو گے، آخرت کی تیاریاں کرو گے، اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کے نبی سے محبت کرو گے۔ جب اللہ کے حکموں پہ زندگی بتانے لگو گے، جب اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے لگو گے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے لگو گے، جب دیکھو کیسے تمہاری روح کو سکون ملے گا، جب دیکھو تمہاری روح کو کیسے اطمینان ہوگا، تمہارے دل کو کتنا سکون ملے گا، تمہیں کتنی راحت فیل ہوگی، تمہارا ذہن، تمہارا دماغ کتنا کول فیل کرے گا، ہاں، کتنا اطمینان۔ پھر دیکھو اب تم نہیں دیکھتے ہو جیسے ہم سب ایک وقت کی، حالانکہ نماز 5 وقت کی فرض ہے اور ایک بھی وقت کی چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا کچھ عالموں کے نزدیک کفر تک پہنچا دیتا ہے میرے دوستو۔ ہاں، ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن آپ دیکھو نا، جو ہمارے بھائی بہن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کبھی کبھی ایک ٹائم کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی 1-2 ٹائم کی، جتنی بھی ملی بہرحال اتنی ٹائم کی پڑھ لی، تو ان کے چہرے پہ کیسا نور دکھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں، ان کے دل کو یہ اطمینان فیل ہوتا ہے کہ کچھ سکون سا ملا ہے، کچھ راحت سی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، آج میں نے نماز پڑھی ہے، آج کچھ اچھا سا فیل ہوا ہے۔ میرے بھائیو، نماز 5 وقت کی ادا کرو۔ ہم مسلمان ہیں اور ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیانی بیچ میں آڑ نماز ہی تو ہے، اللہ کا حکم ہی تو ہے، اللہ کی محبت ہی تو ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا حکم توڑنے والا ہے، جو اللہ کو نہ ماننے والا ہے، یعنی جو شرک کرنے والا ہے، جو کسی اور کو اپنا معبود خدا بنا کر بیٹھا ہے، وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے، وہ نبی کو جھٹلاتا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف اپنی زندگی بتاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ حج نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ اللہ کے جو حکم ہیں انہوں کو پورے نہیں کرتا، یعنی کل ملا کے اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی نہیں بتاتا، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بھائی اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اگر ہم بھی اللہ کی بات نہ مانیں، ہم بھی نبی سے محبت نہ کریں، چلو نبی سے محبت تو سب کرتے ہی ہیں،
ہم بھی اگر نبی سے محبت نہ کریں، نبی کی سنتوں کو نہ اپنائیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے حکم کیا ہے؟ صدقہ دو، زکوٰۃ دو، اللہ کے حکم پورے کرو، لوگوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرو اور نمازیں ادا کرو۔ یہ اللہ کے حکم میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں، سب سے مین، سب سے پرسنل تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے، اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، ہاں اس کا آگے سجدہ کرو، اس کا آگے سر جھکاؤ، اس کی عبادت کرو، اسی کو ایک مانو۔ کس کو ایک مانو؟ اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ اب ہم بھی نماز نہ پڑھیں، ہم بھی اللہ سے محبت نہ کریں، ہم بھی اللہ کے حکموں کو توڑیں، پھر اللہ کے غیر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے بتاؤ؟ کوئی فرق دکھتا ہے؟ کوئی ڈیفرنٹ دکھتا ہے؟ اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا کر بیٹھ جائیں، پھر ہم اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ کر بیٹھ جائیں، پھر ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے۔ ہاں رحیم ہے، رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میرے دوست وہ پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں ہماری موت آ گئی، اللہ نہ کرے ہم سب کی حفاظت فرماوے، تو میرے بھائیو ہماری گنتی کن میں ہوگی؟ فرما برداروں میں ہوگی۔ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے کہاں گنتی ہوگی؟ اللہ کی قسم بڑے دکھ اور غم کی بات ہے کہ اس امت کا بے نمازی کل فرعون کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ کل جہنم میں فرعون کے ساتھ اتنے بڑے بڑے نافرمان، اللہ کے اتنے بڑے بڑے حکم توڑنے والے، ہاں شداد، حامان، قارون، نمرود، فرعون، امیہ بن خلف، ابو جہل، کیسے کیسے بڑے شیطان ہیں، کیسے کیسے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، نبی سے محبت نہیں کی، نبی کو نہیں مانا، تو ان کی جگہ کہاں ہوگی؟ اللہ ان سے محبت کرے گا؟ انہوں نے اللہ کے حکموں کو ساری زندگی توڑا۔ ابھی اگر یہ گمان کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ جس نے اس کے رسول سے، اس کے نبی سے بغض رکھا، حسد رکھا، ہر وقت ان کا برا چاہتے رہے، ان کے ساتھ غلط کرنے کے منصوبے کرتے رہے، بتاؤ اللہ ان سے محبت کرے گا؟ جس نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا اور توڑتے توڑتے مر گیا، اللہ سے معاف کرے گا؟ اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ ہر اس شخص کو معاف کرے گا جس نے اللہ کو مانا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھا ہوگا، اس کا رسول کو مانا ہوگا، ہاں اللہ کے حکموں کو اپنایا ہوگا۔ اور اپنانا یہی نہیں ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں اللہ ہے، نبی ہے، قیامت کا دن ہے، آسمانی کتابیں سچ ہیں، یہ یقین نہیں ہے بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ صرف کہہ دینا ہی نہیں ہے، اس پر یقین کرنا ہے اور اس کو حق جاننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، ہاں اس پر عمل بھی کرنا ہے، مرتے دم تک اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ایسے ہی حق ماننا ہے جیسا ماننے کا حق ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ خالق اکیلا ہے، اللہ اکیلا مالک ہے، اس دنیا کو اسی نے بنایا اور ہم سب کو اسی نے بنایا، اور سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو، سارے درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، اڑنے والوں کو، رینگنے والوں کو، پھڑپھڑانے والوں کو، دہڑنے والوں کو، چنگھاڑنے والوں کو، ہنہنانے والوں کو، ہاں ہر جاندار مخلوق کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ ہی نے بنائی ہے، اور اللہ کی طاقت دیکھو، جب اللہ نے بنایا ہے انسان کو تو انسان کو موت بھی اللہ ہی دے گا اور اسے زندہ بھی اللہ کرے گا اور اسے حساب کتاب کرے گا کہ میرے بندے زندگی کیسے گزار کر آیا۔ نماز ادا کری، نمازوں کا بھی حساب ہونا ہے، یہ جوانی دی اس کا بھی حساب ہونا ہے، یہ زندگی جب ہم گزار رہے ہیں نا کہ میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں ویسے گزاروں، تم کون ہو تو بھی کہنے والے یہ میری زندگی اس کا میں خود مالک ہوں۔ نہیں میرے دوستو، ہم خود مالک نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، کوئی اور ہے اس کا مالک۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے یہ وجود کو بخشا ہے، نے اس میں اتنی نعمتیں بنائی ہیں، ہاں یہ آنکھوں سے دیکھنا، یہ منہ سے بولنا، یہ پیروں سے چلنا، یہ کانوں سے سننا، یہ ہاتھوں سے اپنے کاموں کو کرنا، یہ کس کے حکم کے محتاج ہیں؟ بتاؤ کس کے حکم کے محتاج ہیں؟ اگر یہ ہمارے حکم کے محتاج ہیں، اگر ان پہ ہماری ہی چلتی ہے، اگر یہ ہمارے ہی ہیں، تو میرے بھائیو ایک بات تو بتاؤ، کتنے لوگ اندھے ہیں؟ کتنوں کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اندھے کیوں ہوئے؟ جب ان کی آنکھ ان کی خود کی ہیں، ان کا حکم ان کا خود چلتا ہے ان کی آنکھوں پہ، ان کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ بہتوں کے ہاتھ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرماوے۔ میرے بھائیوں یہی تو ایمان بنانا ہے، اپنے اللہ کو ان باتوں کو یاد کر کر اس کو پہچاننا ہے، اس کی طاقت کو، اور پھر اس کی اطاعت کرنی ہے، پھر اس کو حکموں کو ماننا ہے، پھر اس کو حکموں پر چلنا ہے۔
یہی تو ایمان بنانا ہے۔ اگر اس شریر پہ ہماری ہی طاقت ہوتی، اگر یہ شریر ہمارا ہی ہوتا، اگر ہم اس کے خود مالک ہوتے تو اسے مرنے سے روک کر دکھاتے۔ مرنا کون چاہتا ہے بتاؤ؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن مرتا ہے۔ کیوں مرتا ہے؟ شریر اس کا نہیں ہے، اس شریر پر اس کی نہیں چلتی ہے۔ اگر اس کی چلتی تو وہ کیوں مرتا؟ اگر اس کی چلتی تو اس کے ٹانگوں میں یہ درد جو ہوتے ہیں، یہ تھکاوٹیں ہوتی ہیں، یہ ٹوٹتی بھی ہیں، یہ خراب بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہاتھ دیکھو کتنوں کے پولیو مار ہاتھ ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جو محتاج ہو گئے ہیں دوسروں کے۔ بتاؤ، جو دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کسی کو سنائی نہیں دیتا، کسی کی زبان کام نہیں کرتی ہے، کوئی بولنے میں تتلاتا ہے، کوئی گونگا ہے، کسی کی آواز ہی نہیں نکلتی، کوئی اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، اور کھڑا ہو پاتا تو چل نہیں پاتا، اور کوئی تو بیٹھ بھی نہیں پاتا، لیٹا ہی رہتا ہے۔ کسی کے ہاتھ کام نہیں کرتے، کسی کا کچھ اعضا کام نہیں کرتا، کسی کا کچھ اعضا کام نہیں کرتا، تو یہ کس کے محتاج ہیں؟ یہ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے ہی ہیں، ہم ہی ان کے مالک ہیں، اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ان پر صرف میری ہی چلتی ہے، میں ہی ان کا مالک ہوں، یہ کسی کے حکم کے محتاج نہیں ہے، میں جیسا چاہوں گا ان سے ایسا کروں گا، تو یہ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ دوسروں کے محتاج کیوں ہیں؟ ان میں کمیاں کیوں آتی ہیں؟ انہوں کو خراب ہونے سے روک کر دکھاؤ، ہیں؟ اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک کر دکھاؤ، اس جوانی کی کھال کو، اس طاقت کو، اسے روک کر دکھاؤ، بوڑھا ہونے سے بچ کر دکھاؤ، اس طاقت کو ختم ہونے سے بچ کر دکھاؤ، یہ آنکھوں کی روشنی کو کم ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ اور ہاں، اگر یہ شریر ہمارا ہی ہے، اگر یہ طاقت ہماری ہی ہے، اگر یہ جوانی ہماری ہی ہے، اگر اس پر ہمارا ہی حکم چلتا ہے، تو اپنے آپ کو موت سے روک کر دکھاؤ، موت سے بچ کر دکھاؤ، اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے لیے تم سب کچھ قربان کر سکتے ہو، اس کو بچا کر دکھاؤ۔ ہاں، اس کو اللہ کے عذاب سے بچا کر دکھاؤ، اس کو اللہ کی رحمت سے بچا کر دکھاؤ۔ اللہ جس کو چاہے عذاب دے سکتا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں لے سکتا ہے، جس کو چاہے جو کر سکتا ہے۔ سب، ہر مخلوق، ہر انسان، ہر جنات، ہر مخلوق اللہ کو حکم کی محتاج ہے۔ پھر ہم اس پر کیوں گمان کر کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے ہی ہونے سے ہوتا ہے، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ کا حکم کا محتاج ہے۔ ہم نہیں چاہتے مرنا، ہمیں موت آئے گی۔ ہم نہیں چاہتے بوڑھا ہونا، اللہ کے حکم سے ہم بوڑھے بھی ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کمزور ہونا، اور جس کو اللہ چاہے سو کمزور بھی کر سکتا ہے، جس کو چاہے اسے طاقتور بھی کر سکتا ہے، جس کو اللہ جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ اس جوانی کے اس خوبصورت چہرے میں بڑھاپے کی ضروریاں بدل سکتا ہے، اس طاقتور جوانی کو بڑھاپے میں ایک دم بدل سکتا ہے۔ وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ ایسی کس کی طاقت ہے؟ ایسی کس کی قوت ہے؟ وہ کون ہے کرنے والا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ گمراہ نہ ہو میرے دوستو، اس کو مت جھٹلاؤ، اس کی مت حکموں کی نافرمانی کرو، اس کے حکموں کی اطاعت کرو۔ جس نے اس کی بات کو مانا اسے کامیابی ملی ہے۔ ہاں، جس نے اس کی بات کو مانا اسے کامیابی ملی ہے۔ اب میرے دوستو ایک بات تو بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والا کون ہے؟ الحمدللہ ہم سب۔ جس نے اللہ کو مانا، جس نے اللہ کی مانی، ہر وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، یعنی اچھی طرح سے اخلاص کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ہاں، اللہ کے حکم، اللہ کا حکم، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، ہاں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اپنے رب کا ظاہر کرنا کہ اے میرے رب دیکھ، سب تو ہی کرنے والا ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی رحمان ہے، تو ہی ہمیں صحیح راہ دکھانے والا ہے، اور تو اس دنیا کا مالک ہے۔ دیکھ، ہم تیرا آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھے اپنا خدا بناتے ہیں، ہم تجھے اپنا اللہ مانتے ہیں، تو ہمارا اللہ ہے، اور تو ہی صحیح فیصلے کرنے والا ہے، تو حق کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری شان بہت بڑی ہے، تو سب کا مالک ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی تیرے برابر نہیں ہے، تو سب کا مالک ہے، سب پر تیری حکومت چلتی ہے، تو سب کا راجہ ہے، سب پر تیری طاقت چلتی ہے، تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا، تیرے حکم کے خلاف جو چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ ہاں، یہ ہم اپنے دل میں اتاریں ان باتوں کو، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کو کامیاب کرے گا۔ نماز میں اللہ کے حکموں کی تو پورا کرنا ہے،
नमाजों की पाबंदी करो। हम मुसलमान हैं मेरे भाइयों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म है। नमाज नमाज हाँ, नमाज बहुत बड़ा हुक्म है। नमाज पढ़ा करो। हाँ मेरे भाइयों, अपनी नमाजों की पाबंदियाँ करो, अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरे करो, अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरे करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारो। अल्लाह की कसम, हर वो शख्स कामयाब है जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया, नबी की सुन्नतों को अपनाया, नबी की सुन्नतों पर चला, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ नहीं चला, अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह ही को एक माना, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं माना। हाँ, यानी शिरक नहीं किया। अल्लाह उस बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है जो अल्लाह के लिए काम करता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है। वो कुछ भी काम करता हो, अगर लोगों से मोहब्बत भी करता हो अल्लाह की रज़ा के लिए, हाँ, सबसे प्यार करो, अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, सबसे प्यार करो, यानी अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी का दिल न दुखाओ, किसी को धोखा न दो, किसी से झूठ न बोलो। हाँ, किस लिए? किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से। अल्लाह की मोहब्बत में ईमान वाले हैं हम, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। इकरार करो, जाहिर करो कि मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हाँ, नहीं है कोई माबूद, हर चीज़ पर अल्लाह ही की कुदरत है, सबका अल्लाह ही मालिक है, और वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों का फैसला करेगा। वो नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो किसी के साथ जुल्म नहीं करता, किसी के साथ गलत नहीं करता, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला है। हाँ, उसके जैसे इंसाफ करने वाला कोई भी नहीं है, उसके जैसे जानने वाला कोई भी नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, वो कौन है? वो कौन है? वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। हाँ, उसकी इताअत करो, उसकी इबादत करो, उसी को एक मानो, और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उसके हुक्मों को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारो, अपनी ज़िंदगियाँ उसके हुक्मों को पूरा करते हुए गुजारो। जो बंदा नमाज खुशू और खुजू से पढ़ता है अपने अल्लाह के लिए, तो सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया। हमारे नबी ने उस इंसान के लिए क्या फरमाया जो अपने अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ उसकी नमाज पढ़ता है, उसके हुक्म को पूरा करता है, उससे मोहब्बत करता है, उससे मोहब्बत का इजहार करता है। मेरे नबी ने क्या फरमाया सुनो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना। हमारे नबी ने ये इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी, मुसलमान कौन? जिसने कलिमा पढ़ा, अल्लाह को माना, नबी को अपना माना, फरिश्तों पर यकीन रखा, क़यामत के दिन पर यकीन रखा, आसमानी किताबों पर यकीन रखा, मरने पर यकीन रखा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखा। हाँ, ये मुसलमान हैं, ये ईमान वाले हैं। हाँ, जो मुसलमान भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त क्या? हाँ, जो मुसलमान भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त आने पर उसके लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर खूब खुशू के साथ नमाज पढ़ता है, जिसमें रुकू भी अच्छी तरह करता है, तो जब तक कोई कबीरा गुनाह न करे ये नमाज उसके लिए पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, और नमाज की ये फजीलत उसको हमेशा हासिल होती रहेगी, और नमाज की ये फजीलत उसको हमेशा हासिल होती रहेगी। नमाज का खुशू ये है, थोड़ा ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, नमाज का खुशू देखो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो। नमाज का खुशू ये है कि दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और खौफ हो, और आज़ा में सुकून हो, और खुशू में ये बात भी शामिल है कि क़याम की हालत में निगाह सजदे की जगह पर, रुकू में पैरों की उंगलियों की तरफ, सजदे में नाक पर, और उठने की हालत में गोद पर हो। ये इसमें खुशू और खुजू है, इत्मीनान से सजदा करना अच्छी तरीके से कि हाँ देखो तो सही, खड़े किसके सामने हैं, हुक्म किसका पूरा कर रहे हैं, इबादत किसकी है, ये सर किसके आगे झुक रहा है, अरे देखो तो सही। और एक जगह मेरे नबी ने फरमाया कि ये बीमारियों में भी शिफा है, नमाज में बंदा बीमारियों से भी शिफा पाता है, इस नमाज में शिफा भी है। अच्छे से नमाज़ें पढ़ो, और ये नमाज वो ताकत रखती है। हम लोगों के ईमान बड़े कमज़ोर हो रहे हैं, बड़े कमज़ोर। ये नमाज हमारी दुनिया बदल सकती है, हमें चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत दिला सकती है। दुनिया में इंसान क्या ढूंढता है? यही तो ढूंढता है कि उसके दिल को कैसे सुकून हो, उसके दिल को कैसे राहत हो, उसको कैसे इत्मीनान मिले। जिसने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, जिसने नबी की सुन्नतों को अपनाया,
हाँ फिर देखो जो बंदे अल्लाह के हुक्म को पूरे करते हैं, अल्लाह उनके दिल को कैसे सुकून देता है, कैसे उनको इत्मीनान देता है, कैसे उनको राहत होती है। वास्ता किससे पड़ा है ये तो देखो, अपने अल्लाह से, उस मालिक से जो सबकी प्रॉब्लम्स दूर करता है, जो सबकी परेशानियां दूर करता है। ये 2 रकात हमारा पढ़ना मत पढ़ो सारे दिन, 2 रकात खुशू और खुशू से पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। दिल में ये सोचो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, इस तरह नमाज पढ़ो। वरना ये याद रखो, अगर ये दिल में बात पैदा ना हो तो फिर ये सोचो कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है, अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। अगर मैं अल्लाह को नहीं देखता तो अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। इस तरह नमाज पढ़ो, रुकू अच्छी तरह करो, सजदा अच्छी तरह करो, अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ नमाज को पूरी करो, और फिर देखो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें क्या अता करता है। मांगो अल्लाह ताला से। साहबाओं ने अपने किच्चर जिंदा करा लिए, मरे हुए है कोई ऐसा जो मरी हुई चीज़ को जिंदा करा ले? इस 2 रकात नमाज में ऐसी ताकत है कि उन्होंने अपने किच्चर जिंदा करा लिए। अरे मेरे भाइयों, मांगे तो सही, हमने नमाज की अहमियत को ही नहीं समझा, हमने अपने अल्लाह की मोहब्बत को ही नहीं समझा। अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए ज़िंदगी बिताओ। ये नमाज हमारी ज़िंदगी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकती है, सारी परेशानियाँ दूर करवा सकती है अल्लाह ताला से। हम पढ़ें तो सही, दिल को सुकून कब मिलेगा? जब अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अक्लमंद और होशियार वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारियाँ कर ले, अपने अल्लाह को राज़ी कर ले, अपने अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कर ले, अपने नबी को अपना ले, अपने नबी से मोहब्बत करे, अपने नबी की सुन्नतों को अपनाए। हाँ, ये है कामयाबी, ये है अक्लमंद लोग। और फिर देखो अल्लाह क्या अता करता है, तुम गुमान भी नहीं कर सकते। इंसान क्यों करता है दुनिया में काम? उसको राहत हो, सुकून हो, है ना यही? उसको इत्मीनान हो, उसकी परेशानियाँ दूर हों, यही ना? क्यों कमाता है? ये जब मिलेंगे जब हम अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे। क्योंकि हम रिज़्क क्यों कमाते हैं? जब अल्लाह ने हमारा रिज़्क लिख दिया है, जब हमारा मुक़द्दर लिख चुका है, जब हमारा नसीब में जो है वो मिलेगा ही, तो क्यों परेशानियों का सामना करते हैं? क्यों परेशानियों में जानबूझकर पड़ते हैं? वो अल्लाह देने पे कादिर है मेरे भाइयों, देने पे कादिर है। हाँ, अगर हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे ना, अल्लाह रिज़्क ऐसे देगा जैसे और मखलूक को देता है, जैसे परिंदों को देता है। परिंदे कहाँ मेहनत करते हैं, वो कहाँ परेशान होते हैं, अपने घोंसलों से निकलते हैं और फिर उनका रब उनके रिज़्क के पास उनको पहुँचा देता है, उनका रिज़्क उन्हें अता कर देता है। बताओ क्या हमारा रब हम अता नहीं करेगा? हम तो एक छोटी सी मखलूक हैं, हम तो एक मुख्तसर छोटी सी मखलूक हैं। इंसान इतने नहीं है जितने अल्लाह की और भी गैर मखलूक है। इस धरती के ऊपर, इस धरती के नीचे, ये पानियों के नीचे, ये आसमानों में कितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, उनको कौन खिलाता पिलाता है? बताओ। हाँ, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है, सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर हम अल्लाह को मानते हुए, अल्लाह के मानते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे मसले हल कर देगा, अल्लाह हमारी घरों की परेशानी दूर कर देगा, और हमारी ज़िंदगियों में चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान सब दे देगा, और अच्छी ज़िंदगी हमें गुजारने वाला बनाएगा। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह के हुक्मों को पूरे करो। ज़िंदगी गुजर ही रही है, अपने अल्लाह के हुक्म पर बिताओ, अपने नबी के तरीके पर बिताओ, वरना एक दिन इस दुनिया को तो खैर बात कह देना ही है। और वो अक्लमंद है इंसान जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। मरना तो सबको ही है। अगर हम ऐसे ही चले गए बगैर तौबा किए, बगैर अल्लाह को राज़ी किए, बगैर नबी की सुन्नतों को अपनाए, तो हम कैसे समझदार होंगे, कैसे अक्लमंद होंगे? करोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों को पूरा? करोगे नमाज की पाबंदी? कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, अपने अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए ज़िंदगी बिताओ। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह हम सबको दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमाए, और हमारे नबी की सुन्नतों को अपनाने वाला बनाए, और अल्लाह की और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। आमीन।